أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھے کے عنوان سے مسلسل آپ حضرات کی خدمت اقدس میں گفتگو ان 26 آیات سے متعلق ہے کہ جن آیات کے متعلق ایک سرفرے انسان نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں یہ ریٹ دائر کی کہ ان 26 آیتوں کو قرآن مجید سے ریموو کر دینا چاہیے۔ قرآن مجید کو سمجھنا ایک بڑا کام ہے جو ہر انسان کے بس کی نہیں ہے۔ ہر وہ انسان کے جس کو عربی لغت بھی آتی ہو وہ بھی قرآن مجید کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ضرورت ہے قرآن مجید کو اس لہجے کے انداز میں سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ جس لہجے کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، اور ان لوگوں سے خاص طور پہ گفتگو کی جائے جن کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم 26 میں سے 21 آیتوں کی توجیحات اور توضیحات پیش کر چکے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے بہت سارے سامعین اور ناظرین بہت ہی زیادہ مطمئن ہیں، ان کے حوصلہ بخش میسیجز جو ہمیں مل رہے ہیں ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خداوند قدوس ہمیں قرآن فہمی کی توفیق مرحمت فرمائے، اور قرآن مجید سے ویسے لو لگانے کی توفیق مرحمت فرمائے جیسے ہمارے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید سے لو لگانے کے لیے ہمیں چاہا ہے۔ آئیے آج قرآن مجید کے سورہ مبارکہ احزاب جو قرآن مجید کا 33 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 61 اس وقت گفتگو کے لیے منظور نظر ہے۔ گفتگو کرنے سے پہلے میں تلاوت کرنا چاہوں گا اس آیت کریمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ یہ لعنت کے سزاوار ہے، جہاں چاہیں جہاں پائیں وہاں پکڑے جائیں اور بری طریقے سے ان کو قتل کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ پھر وہی مسئلہ آتا ہے کہ قتل کا تعلق قرآن مجید سے کیوں ہے؟ قرآن مجید قتل کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ قرآن مجید دوسرے کی جان لینے کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تو یقیناً قرآن مجید دوسروں کی جان لینے کی بات نہ کرتا اگر دوسرے قرآن مجید کے تسلیم کرنے والوں کی جان لینے کی بات نہ کرتا۔ مسئلہ یہاں پر ریئیکشن کی شکل میں ہے، ایکشن کی شکل میں نہیں ہے۔ یہاں عمل نہیں ہے، یہاں رد عمل ہے۔ اور اس آیے کریمہ کو بھی سمجھنے سے پہلے میں اس بات کو کہوں گا کہ خدا کے لیے، جسے بارہا میں نے کہا ہے کچھ آیتوں سے پہلے، کہ آپ کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے فقط اور فقط اس آیت کے اوپر انحصار کیجئے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی اور دوسری آیت پہلی آیت کی تفسیر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لہذا قرآن مجید کے سورہ احزاب کی جب اس آیت نمبر 61 کو پڑھ رہے ہیں تو برائے کرم یہ ایک التماس ہے کہ آپ پہلے 60 نمبر کی آیت کو پڑھ لیجئے، پھر 61 نمبر کے بعد فوراً 62 نمبر کی آیت کو پڑھ لیجئے۔ بہت سارے مضامین خود بخود کھل کے سامنے آ جائیں گے، اور جو آپ کا اعتراض ہے وہ بھی خود بخود سامنے آ جائے گا، اور آپ اپنے اعتراض کے اوپر خود نادم ہوں گے انشاءاللہ، بشرطے کہ آپ ان دونوں آیتوں کو، یعنی کہ ان 61 نمبر سے پہلے 61 سے پہلے 60 نمبر کی آیت اور 61 کے بعد 62 نمبر ہے، 60 61 62، ان تینوں آیتوں کو لگاتار پڑھیے۔ آپ جیسے ان تینوں آیت کو لگاتار پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے موضوع اچھی طرح کھل کے سامنے آ جائے گا۔ آئیے پہلے پڑھتے ہیں آیت نمبر 60۔ ارشاد ہوتا ہے لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر منافقین باز نہیں آتے، اور صرف منافقین نہیں، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں، یعنی کہ منافق ایک اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ دو، یہ دو قسم کے لوگ اور باز نہیں آتے، ٹھیک ہے نا۔ اور ساتھ میں تیسری والمرجفون، اور مرجف کسے کہتے ہیں؟ رجفہ، ارجاف، جھوٹی افواہ پھیلانا، اضطرابی کیفیت پھیلانا، لوگوں کے درمیان میں سراسمیگی پیدا کر دینا، لوگوں کے درمیان عجیب قسم کی حالت کو پیدا کر دینا۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے نمبر منافق، نمبر 2 جن کے دلوں میں مرض ہے وہ،
نمبر 3 افواہ پھیلانے والے. اگر یہ لوگ باز نہیں آتے، کس بات سے باز نہیں آتے؟ یہ جو ان کی اپنی حرکتیں ہیں، ان حرکتوں سے، مدینے میں افواہ پھیلانے سے اگر یہ باز نہیں آتے، قرآن کہتا ہے لا نغرینک بہم، تو ہم آپ کو ان کے خلاف اٹھا دیں گے، اے رسول ہم آپ کو ان کے خلاف آمادہ کریں گے. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ اس شہر میں آپ کے جوار میں تھوڑے دن ہی رہ پائیں گے. یعنی آپ کے شہر میں پھر جب آپ ان کے خلاف اٹھیں گے، آمادہ ہوں گے، تو ان کی مدت وہاں صرف چند دنوں کی ہوگی، بس چند دنوں کے بعد پھر یہ وہاں رہ نہیں پائیں گے، مدینے کے اندر ان کا مقام نہیں ہو پائے گا. یعنی قرآن مجید یہ کہنا چاہتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ، ایک منافق، ایک وہ جن کے دلوں میں مرض ہے، تیسرے وہ جو افواہیں پھیلاتے ہیں. اگر یہ تینوں اپنے اپنے کام سے باز نہیں آتے، افواہیں پھیلانے والے افواہ پھیلانے سے باز نہیں آتے، منافق اپنے نفاق سے باز نہیں آتے، اور جن کے دلوں میں مرض ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، تو قرآن کہہ رہا ہے ہم آپ کو رسول ان کے خلاف کھڑا کر دیں گے. یعنی کیا مطلب ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے رسول ہم آپ کو ان کے خلاف آمادہ کریں گے، ان کے خلاف اٹھنے کے لیے کہیں گے، آرڈر کریں گے آپ کو، اور جب ہم کہہ دیں گے تو پھر ان کی مدت مدینے میں زیادہ دن کی نہیں ہوگی، یہ مدینے زیادہ دن نہیں رہ پائیں گے. اب اس کے بعد یہ آیت نمبر 60 ختم ہوتی ہے اور آیت نمبر 61 فون ہوتی ہے. ملعونین، یہ سب کے سب لعنت کے سزاوار، یہ سب لعنت کے لائق ہیں. کون کون؟ ظاہر ہے 3 کا ذکر ہو رہا ہے، 3 ہی لعنت کے مستحق ہیں. نمبر 1 وہ جو منافق ہے، نمبر وہ 2 جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، نمبر 3 وہ لوگ جو مدینے میں افواہیں پھیلاتے ہیں. یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، یہ انداز ہے. یہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ لعنت کے لائق ہیں. اینما ثقفوا اخذوا، یہ جہاں ملے ان کو پکڑ لو. غور کیجئے گا، وقتلوا تقتیلا، اور ان کے ساتھ اس طرح قتال کو جو قتال کرنے کا حق ہے. غور کیجئے گا، یعنی کہ یہ تینوں مرحلے. اب مسئلہ یہ کہ ان کی حرکتیں کیا ہوتی ہیں. اب ان تینوں کی حرکتوں کو دیکھیے، سب کے سب اسلام کے خلاف، دین پروردگار کے خلاف اٹھنے پہ آمادہ ہوتے ہیں، اور ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ دین خدا کے خلاف کھڑے ہو جائیں. تو جب دین خدا کے خلاف ہو جائے تو کیا کیا جائے گا؟ ان کو ملک بدر کیا جائے گا، ان کو ملک سے باہر نکال دیا جائے گا، ان کو مدینے میں نہیں رکھا جائے گا. تو جب مدینے میں نہیں رکھا جائے گا تو ان کا وجود ختم کر دیا جائے گا کہ آپ یہاں سے نکلیے. تو اب یہ دھیان رکھیے، پہلا گروہ منافقین کا ہے. نفاق کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سوچنا، اور ہر وہ قدم اٹھانا کہ جو قدم مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف ہو سکتا ہو. ایک بات. دوسرا، بیمار دل والے مسلمان ہیں. ظاہر ہے کہ یہ مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن جب چونکہ دل میں مرض ہے، لہذا مرض کی بنیاد پر ان کا رجحان ہمیشہ اسلام سے ہٹ کے منافقین کی طرف رہتا ہے. یہ ان کی طرف چلے جاتے ہیں. دل کمزور ہے، تلاش کرتے ہیں کچھ ایسی چیزیں اس کی بنیاد ان کے ذاتی فائدہ ہو جائے. یہ ذاتی منفعات کی بنیاد کے اوپر اسلام کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. امتحان کا مرحلہ آتا ہے، قدم اکھڑ جاتے ہیں اور یہ وہاں ٹھہرنا بھی نہیں چاہتے. غور کیجئے گا، یہی وجہ بھی کہ انہی کے متعلق خاص طور پر سورہ مبارکہ انفال میں خود حکم پروردگار ہوتا ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم. سورہ انفال کی آیت نمبر 49 ہے کہ جب منافقین اور جن کے دلوں بیماری تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے دین نے ان کو دھوکہ دے دیا. کیا مطلب ہے؟ کہ جملے جو منافقین کے تھے وہی جملے اس منزل کے اوپر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے. یعنی کہ منافق اور مریض دل کے دونوں یکجا ہیں، ایک جگہ ہیں. اس منزل کے اوپر دونوں کا موقف ایک ہے، دونوں کا سوچنے کا انداز ایک ہے، دونوں کا سمجھنے کا انداز ایک ہے. غور کیجئے گا. اب یہاں تیسری منزل وہ لوگ کہ جو مدینے میں جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، بے چینی. اب وہ پھیلانے والے کون ہیں؟ ظاہر خود تو ہو نہیں سکتے. اس کام میں اسلام دشمن طاقتین کے ساتھ کام کراتی ہے، یعنی گویا یہودی ہیں وہ لوگ کراتے ہیں. مدینے پہ حملہ ہونے والا پریشان ہو گئے، فرض کیجئے جتنے لوگ ہیں. ظاہر سائیکولوجیکل ایفیکٹ جو پڑتا ہے اس قسم کا، اس سے دشمن کو بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے، ایسی بہت ساری جنگوں میں دیکھا گیا کہ آنے والے نے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے پہ آئے. ایک نے کان میں کہا پتا ہے تمہیں کون ہے؟ یہ وہ فلاں جگہ دشمنوں نے رات کو حملہ کیا جس کو ڈھال نہیں ملی تھی، اس نے اونٹنی کے بچے کو ڈھال بنا کے الٹے ہاتھ سے اٹھا لیا تھا. اور بھائی آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر یہ بات ٹھیک بھی ہے تو آپ کو یہاں کہنے کی کیا ضرورت کیا ہے؟ جو اٹھنے والا بھی ہے وہ بھی نہیں اٹھ سکتا. تو سائیکولوجیکل نتیجہ
نفسیاتی نتیجہ سامنے آتا ہے تو جس کے حوصلے اٹھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی پست ہو جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فائدہ دشمن اٹھا لیتا ہے. لہٰذا اس جگہ پر صاف صاف کہا، غور کیجیے گا، صاف صاف کہا اس منزل کے اوپر کہ جیسے لوگ ہیں وہ اس مدینے کے اندر یعنی گویا آپ کے اس شہر میں رہنے لائق نہیں ہے. اب آئیے دیکھیے آیت نمبر 62. قرآن کہتا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اور جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے، اور یاد رکھیے اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. کیا مطلب؟ یعنی معاشرے میں جو بھی فساد پھیلانے والا ہو، معاشرے کے اندر جو بھی تمام لوگوں کے درمیان میں اختلافی موضوعات کو اٹھانے والا ہو، اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ اللہ کی نظروں میں ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. یہ اللہ کی وہ سنت ہے کہ معاشرے کے اندر فساد پھیلانے والے زیادہ دیر تک ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتے. اور یہی وجہ بھی ہے کہ اللہ نے کہا جو فساد پھیلانے والا ہوتا ہے اس کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، ہم اس کو کم کر دیا کرتے ہیں، سمیٹ دیا کرتے ہیں، لیکن جو لوگوں کے اجتماعیت کے فائدے کے لیے ہوتا ہے اس کو ہم پھیلا دیا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سورہ مبارکہ رعد جو قرآن مجید کا 13 نمبر کا سورہ ہے اس کی 17 نمبر کی آیت میں موجود ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيُذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو جھاگ ہے وہ تو ناکارہ ہوتا ہے، وہ ناپید ہو جایا کرتا ہے، لیکن جو چیز لوگوں کے فائدے کی ہوتی ہے وہ زمین میں پھیلا دی جاتی ہے، وہ ٹھہرا دی جاتی ہے، وہ رک جایا کرتی ہے، اس کا وجود طویل ہو جایا کرتا ہے، یعنی کہ جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے. چونکہ یہاں پر ان لوگوں کا وجود اسلام اور مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے، لہذا ان کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ختم کرنے کا ایک آسان طریقہ تقتیلا، ایسا قتل کے جو قتل کرنے کا حق ہے، جس کو دیکھنے کے بعد دوسرے کہیں کہ ہاں ہاں خبردار، کبھی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ معاشرے کے لیے کوئی فساد پھیلانے والا ہو. غور کیجیے گا، مفسدوں کو کسی بھی منزل پہ برداشت نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ ان کی سرکوبی کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. غور کیا آپ نے؟ میں سمجھتا ہوں اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اسلام کی یہ آیت، قرآن مجید کی آیت کریمہ در حقیقت دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہے. نہیں، دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتی. اسلام یہ بتاتا ہے کہ قوانین الہیہ کو تسلیم کرنا ہر فرد کے لیے ضروری ہے، اور اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے کچھ چیزیں ناگریز ہوتی ہیں. جس طریقے سے اگر کسی کو کوئی مرض ہو جائے تو پہلے دواؤں سے ٹھیک کیا جاتا ہے، لیکن اگر دوا سے وہ علاج کے لائق نہ رہ جائے تو پھر سرجری کی جاتی ہے، اور سرجری کا بھی طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. کبھی صرف ایک کٹ لگانے کے بعد میں اس کے اندر سے فساد کرنے والی چیز کو نکال دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ نہ کرے ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کہ جب فساد زیادہ پھیل جاتا ہے، فرد کی ہاتھ میں ہے تو ہاتھ بھی کاٹا جاتا ہے. کوئی بھی اس منزل کے اوپر ڈاکٹر پہ یہ الزام نہیں لگاتا کہ جناب علی یہ کیا کیا گیا، آپ نے یہ ہاتھ کیوں کاٹ دیا. ظاہر ہے کہ وہاں ہاتھ کاٹنے والے ڈاکٹر کا اور شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ کا نہایت شکر گزار ہے کہ آپ نے ہاتھ کاٹ کے باقی اور پورے جسم کو سڑنے سے، گلنے سے اور ختم ہونے سے بچا لیا. قرآن فاسدوں کے لیے اور مفسدوں کے لیے اس قسم کی بات کر کے اور قتل کی بات کر کے در حقیقت پورے معاشرے کو فساد سے بچانا چاہتا ہے. میں سمجھتا ہوں آج کی حد تک اتنا ہی. انشاءاللہ العزیز کل پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آخر میں پھر اس طرح دعا کروں گا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے، اور جن افراد کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو قرآن مجید کی طرف دعوت دی جائے ان تک بھی ہمارے ان پیغامات کو پہنچائیے، اور ہمارے آفیشیل فیس بک پیج کو بھی لائک کیجئے، فالو کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلامی افکار اور قرآن فہمی کی طرف تمام لوگوں کو دعوت دی جا سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.